مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے، تو سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے۔ اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کا راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں ہے، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں اور اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بڑائی کے بول بولنا، تو حق تعالی شانہ کی عظمت اور کبریائی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اللہ کی بڑائی لامحدود ہے، حق تعالی شانہ کی عظمت اور کبریائی اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ کیسی پیاری مثال اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، تاکہ میرے بندے میری عظمت، میری کبریائی، میری بڑائی کو پہچان لیں کہ اللہ کی بڑائی لامحدود ہے۔ تو کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی، یوں آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں، اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں، اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں، اور جس قدر مخلوقات ہیں، سارے انسان، ساری مخلوقات، جس قدر مخلوقات ہیں، اس سب کے سب اللہ پاک کی عظمت اور کبریائی، اللہ رب العزت کے کمالات لکھنا شروع کر دیں، تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں، اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں، اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو۔ اللہ جل شانہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر، ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب منگتے، محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے،
اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، اور اس کلمے کے بول کو لے کے پھریں، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کریں۔ اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھایا جا رہا ہے حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا، جہاں سے ہوتا ہوا سنایا جا رہا ہے وہاں سے ہو رہا ہے۔ ایک ہے انسانوں کی نظر کا یقین، اور ایک ہے غیب کی خبروں پر یقین۔